بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں عبد الوقار۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا 7واں چیپٹر کتاب الطہارہ فرام تحصیل بہشتی زیور چل رہا ہے۔ 7 سیشن ہو چکے ہیں، آج 8واں سیشن ہے۔ اس سیشن میں انشاءاللہ ہم وضو توڑنے والی چیزیں کو کنٹینیو کریں گے اور بات کریں گے متفرق یعنی طرح طرح کی چیزوں کے بارے میں جو کہ وضو توڑنے والی چیزوں سے متعلق ہیں اور جن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا اور بے وضو ہونے کی حالت کے احکام۔ آئیے اپنا 8واں سیشن شروع کرتے ہیں۔ متفرق مسئلہ نمبر 41۔ وضو کے بعد اگر کسی عضو کے نہ دھونے کا شبہ ہو لیکن وہ عضو متعین نہ ہو تو ایسی صورت میں شک رفع کرنے کے لیے بائیں پاؤں کو دھوئے۔ اسی طرح وضو کے درمیان کسی عضو کے بارے میں یہ شبہ ہو تو ایسی حالت میں آخری عضو کو دھوئے۔ مثلاً کہنیوں تک ہاتھ دھونے کے بعد یہ شبہ ہو تو منہ دھو ڈالے، اور اگر پاؤں دھوتے وقت یہ شبہ ہو تو کہنیوں تک ہاتھ دھو ڈالے۔ یہ اس وقت ہے کہ کبھی کبھی شبہ ہوتا ہو، اور اگر کسی کو اکثر اس قسم کا شبہ ہوتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس شبہ کی طرف خیال نہ کرے اور اپنے وضو کو کامل سمجھے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کو کبھی کبھی شبہ ہوا، کبھی کبھی اس کی عادت نہیں ہے، کبھی کبھی شبہ ہوا کہ میں نے پتہ نہیں میرے سے کوئی عضو چھوٹ تو نہیں گیا وضو میں، تو اس وقت کیا کرے؟ اگر وضو مکمل کر چکا ہے تو اپنی شک کو دور کرنے کے لیے، دھیان رہے، اپنی شک کو دور کرنے کے لیے اپنا بایاں پیر، اپنا لیفٹ پیر دھو لے۔ اور اگر وضو کے درمیان میں ہی اس کو شک ہوا کہ میں نے پتہ نہیں کون سا عضو چھوٹ گیا، اس کو پتہ نہیں کہ فکس نہیں ہے کہ کوئی سا عضو چھوٹا کہ نہیں چھوٹا، لیکن اس کو شک ہو رہا ہے کہ شاید کوئی عضو چھوٹ گیا ہے، ٹھیک، تو آخری والے عضو کو دھوئے۔ مثلاً جیسے اگر ہاتھ دھو رہا ہے، ہاتھ دھوتے دھوتے اس کو شک ہوا کہ پتہ نہیں کوئی سا عضو چھوٹ گیا ہو تو اپنا چہرہ دھو ڈالے۔ پیر دھوتے وقت اس کو خیال آیا، اس کو شک پیدا ہوا کہ پتہ نہیں کوئی سا عضو چھوٹ تو نہیں گیا تو اپنا ہاتھ دھو ڈالے۔ تو آخری عضو کو دھو ڈالے اپنا شک کو دور کرنے کے لیے۔ اگر کسی کی عادت ہے شک شبہ کرنے کی، شک میں پڑ جانے کی، تو وہ اپنے شبہ کو دور کرنے کی کوشش مت کرے، شبہ ہی نہ کرے، اپنے شبہ کی طرف خیال ہی نہ کرے، وہ یہ سمجھے کہ میرا وضو کامل ہے۔ مسئلہ نمبر 42۔ مسجد کے فرش پر وضو کرنا درست نہیں۔ ہاں، اگر اس طرح وضو کرے کہ وضو کا پانی مسجد میں نہ گرے تو کوئی حرج نہیں۔ اس میں اکثر جگہ بے احتیاطی ہوتی ہے کہ وضو ایسی جگہ کیا جاتا ہے کہ وضو کا پانی مسجد کے فرش پر بھی گرتا ہے، تو اس کا خیال رکھیں۔ اگر وضو کریں تو وضو کا پانی مسجد کے فرش پر نہ گرے، اس کا خیال رکھا جائے۔ جن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 43۔ وضو کے بعد ناخن کٹائے یا زخم کے اوپر کی کھال نوچ ڈالی تو وضو میں کوئی نقصان نہیں آیا۔ یاد رہے کہ کھال نوچنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کھال نوچا، اگر اس میں سے خون یا پیپ نکل آیا اور بہہ گیا تب وضو ٹوٹتا ہے۔ ناخن کاٹنے سے، کھال نچوانے سے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے زخم ہوتا ہے، زخم پک جاتا ہے یا پھر سوکھ جاتا ہے زخم تو اوپر کا کھال وہ نکل جاتا ہے، اس طریقے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 44۔ وضو کے بعد کسی کا سطر دیکھ لیا یا اپنا سطر کھل گیا، ننگا ہو کر نہایا اور ننگے ہی وضو کیا تو اس کا وضو درست ہے، دوبارہ وضو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ البتہ بغیر شدید مجبوری کے کسی کا سطر دیکھنا یا اپنا دکھانا ناجائز ہے۔ یہاں پر کہا گیا سطر پہ، اگر سطر کھل گیا ہمارے یا کسی کا سطر دیکھ لیا یا ننگے نہا لیا یا ننگے ہی وضو کر لیا تو پھر اسے وضو درست ہوتا ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے کسی کا سطر دیکھنا یا اپنا سطر دکھانا یہ جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 45۔ اگر وضو کرنا تو یاد ہے اور اس کے بعد وضو ٹوٹنا اچھی طرح یاد نہیں کہ ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا تو اس کا وضو باقی سمجھا جائے گا۔ اسی سے نماز درست ہے لیکن دوبارہ وضو کر لینا بہتر ہے۔ مثلا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے وضو کیا، یاد ہے اس کو کہ میں نے وضو کیا تھا، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد یا بعد میں اس کو خیال آتا ہے پتہ نہیں وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، شک ہے، یقین نہیں ہے،
یقین کس چیز کا ہے؟ وضو کرنے کا یقین ہے، لیکن وضو ٹوٹنے کا یقین نہیں ہے۔ جب وضو ٹوٹنے کا یقین نہیں ہے تو وضو اس کا سمجھا جائے گا، اس سے وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں، اگر دوبارہ وضو کر لیا تو بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 46، جس کو وضو کے دوران شک ہوا کہ فلاں عضو دھویا کہ نہیں دھویا تو وہ عضو پھر دھو لینا چاہیے، اور اگر وضو کرنے کے بعد شک ہوا تو اس کی کوئی پرواہ نہ کرے، وضو ہو گیا۔ البتہ اگر یقین ہو جائے کہ کوئی عضو دھونے سے رہ گیا ہے تو اس کو دھو لے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وضو انسان نے کر لیا، وضو کرنے کے بعد اس کو شک ہوا کہ فلاں عضو دھویا نہیں دھویا تو شک نہ کرے، وضو اس کا سمجھا جائے گا، چھوڑ دو اس شک کو، وضو اس کا درست ہے۔ اور اگر یقین ہو گیا کہ فلاں عضو نہیں دھویا، ٹھیک ہے، تب تو اس کو دھونا ضروری ہے، اگر نہیں دھویا تو وضو نہیں مانا جائے گا۔ اگر وضو کرتے کرتے شک ہوا کہ فلاں عضو دھویا کہ نہیں دھویا، مثلاً پیر دھوتے دھوتے یا کہ شک ہوا کہ پتہ نہیں چہرہ دھویا کہ نہیں دھویا تو چہرہ دھو لے۔ اگر چہرے پہ شک جا رہا ہے کہ پتہ نہیں چہرہ دھویا کہ نہیں دھویا تو اس وقت چہرہ دھو لے، بس۔ بے وضو ہونے کی حالت کیا ہے کام؟ مسئلہ نمبر 47، بے وضو قرآن مجید کا چھونا درست نہیں، البتہ اگر ایسے کپڑے سے چھو لے جو بدن سے جدا ہو تو درست ہے۔ کرتے کے دامن وغیرہ سے جب کہ اس کو پہنے ہوئے ہو چھونا درست نہیں۔ ہاں، اگر اترا ہوا ہو تو اس سے چھونا درست ہے۔ زبانی پڑھنا درست ہے، اور اگر قرآن مجید کھلا ہوا رکھا ہے اور اس کو دیکھ دیکھ کر پڑھا لیکن ہاتھ نہیں لگایا، یہ بھی درست ہے۔ اسی طرح بے وضو ایسے تعویذ اور تشتری پلیٹ کا چھونا بھی درست نہیں جس میں قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہوں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بے وضو قرآن مجید کو ہم نہیں چھو سکتے۔ اگر کبھی چھونا پڑ جائے، وضو سے نہیں ہے اور قرآن مجید کو چھونا پڑ جائے، ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھنا پڑ جائے، تو کیا کریں؟ آپ ایسے کپڑے کا استعمال کریں اس کو چھونے کے لیے جو الگ ہوں، یعنی کہ ہم نے جو پہنا ہوا نہ ہو۔ جیسے رومال ہو گیا، رومال آپ اٹھائیں، رومال لیں، آپ رومال سے اس کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ سکتے ہیں رومال سے پکڑ کے، لیکن آپ قرآن مجید کو نہیں چھو سکتے۔ اگر قرآن مجید کی کوئی آیت تشتری یا پلیٹ پر لکھی ہوئی ہو، ٹھیک ہے نا، تو بے وضو اس کو آپ نہیں چھو سکتے جہاں پر آیت لکھی ہوئی ہے۔ اور بے وضو آپ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں مگر چھو نہیں سکتے۔ مسئلہ نمبر 48، قرآن مجید اور پاروں کے پورے کاغذ کا چھونا ناجائز ہے، چاہے لکھی ہوئی جگہ کو چھوئے یا سادہ جگہ کو، اور اگر پورا قرآن نہ ہو بلکہ کسی کاغذ یا کپڑے یا جھلی وغیرہ پر قرآن کی ایک پوری آیت لکھی ہوئی ہو، باقی حصہ سادہ ہو تو سادہ جگہ کا چھونا جائز ہے جبکہ آیت پر ہاتھ نہ لگے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ قرآن مجید چونکہ پورا قرآن لکھا ہوا ہے، ایسا پیپر جس پہ پورا قرآن لکھا ہوا ہے، ایسی جگہ جس پہ پورا قرآن لکھا ہوا ہے تو پورا قرآن مجید ہی سمجھا جائے گا، اس میں کسی بھی جگہ پر بے وضو ہو کر چھونا جائز نہیں، چاہے وہاں پہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہو یا نہ لکھی ہوئی ہو۔ لیکن کوئی ایسا پیپر یا کوئی ایسی جگہ جہاں پر صرف قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، ایک آیت لکھی ہوئی ہے، مثلاً دیوار پہ ہو گیا کبھی قرآن کی ایک آیت لکھی ہوئی ہے، یا تشتری پر ہو گیا یا کسی کاغذ پر ہو گیا یا جھلی وغیرہ پر ہو گیا، قرآن کی ایک آیت لکھی ہوئی ہے وہاں پر، تو پھر جہاں پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے وہاں پر ہم بے وضو نہیں چھو سکتے، باقی جگہ کو بے وضو چھو سکتے ہیں۔ جیسے اخبار میں بھی کبھی کبھی آ گیا، قرآن کی ایک آیت آ گئی تو پھر ہم قرآن کی اس آیت پر ہم بے وضو ہو کر نہیں چھو سکتے، باقی جگہ کو چھو سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 49، قرآن مجید کا لکھنا مکروہ نہیں بشرطے کہ ہاتھ خالی جگہ پر رہے، لکھے ہوئے کو نہ لگے، اور یہ حکم جب ہے کہ قرآن شریف اور سپاروں کے علاوہ کسی کاغذ یا کپڑے وغیرہ میں کوئی آیت لکھے۔ اس مسئلے میں یہ کہا گیا ہے کہ قرآن مجید اور سپاروں کے علاوہ اگر بے وضو ہو کر قرآن مجید لکھی جائے یا کسی آیت کو لکھی جائے تو یہ درست ہے، بس اس میں ایک بات کا خیال رکھے کہ ہاتھ جو ہے یا بدن کا کوئی حصہ یا انگلی اس لکھی ہوئی آیت پر ٹچ نہ ہو جائے، اس بات کا خیال رکھیں۔ مسئلہ نمبر 50، اگر کتاب وغیرہ میں لکھے تو ایک آیت سے کم کا لکھنا مکروہ نہیں، اور قرآن شریف میں لکھے تو ایک آیت سے کم کا لکھنا بھی جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 51،
نابالغ بچوں کو وضو نہ ہونے کی حالت میں بھی قرآن مجید کا دینا اور چھونے دینا مکروہ نہیں۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی نابالغ بچہ ہے تو وہ بے وضو ہو کر قرآن مجید کو چھو سکتا ہے اور اس کو دے بھی سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 52، قرآن مجید کے سوا دیگر آسمانی کتابوں تورات، انجیل اور زبور وغیرہ کے صرف لکھی ہوئی جگہ کا چھونا مکروہ ہے، خالی جگہ کا چھونا مکروہ نہیں، اور یہی حکم قرآن مجید کی ان آیات کا ہے جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے۔ تو آج کے لیے ناظرین اتنا ہی۔ اگر آج کے سیشن سے اگر آپ کو کوئی مسئلہ میں کوئی دقت آئی ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے سیشن میں ناظرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔